نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب قلوبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے
مدح خوان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خوان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوکھا درود و سلام پیش ہوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس پر صحیح طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر مولا کریم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ایک مرتبہ پھر درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ حضور کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں، نبی کریم علیہ السلام آپ نے اپنے نواسوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، بڑا پیار کیا، اور جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جو میں نے تمہیں بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ سکھایا اور کلمہ پڑھا کے پاک کیا، میں اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرنا۔ اور کملی والے سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبی حضور کا نام لیتے ہیں، ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میٹھا ہی بڑا ہے، پیارا ہی بڑا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، نبی کریم علیہ السلام نے ساری عمر اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، اپنے بیٹوں سے نواسا نہیں فرمایا۔
بیٹے، میرے بیٹوں کو بلاؤ، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ یعنی کہ بیٹا کہہ کے حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو بلایا ہے۔ لجپال آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگو دو چیزیں، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اولاد ہے۔ اور میں بیشتر مرتبہ کثرت سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے۔ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام، حضور کی اہل بیت کے بھی غلام، حضور کی تمام نسبتوں کا ہم حیا بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوزے میں دریا بند فرما دیا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ ہم حضور کے بھی ماننے والے، حضور کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کمال ہی فرما دی نا۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام آپ کی عظمتوں رفعتوں کے کیا کہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا لوگو حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کا یہ ارشاد فرمانا، فرمایا لوگو حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا حسن اور حسین دونوں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کی عظمتوں رفعتوں کے کیا کہنے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ حسن اور حسین فرمایا
یہ میرے دو پھول ہیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ساری حدیثیں سبحان اللہ۔ اور آج یہ جو حدیث میں نے جائے موضوع بنائی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، آپ سنیں گے اور آپ کا دل الحمدللہ خوش ہوگا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمتوں، آپ کی رفعتوں کے کیا کہنے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمۃ ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الی۔ حضور کے غلاموں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سوال کیا گیا، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو فرمایا ایو اہل بیت کا، تم میں سے کون زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے آپ کی اہل بیت میں سے؟ تو سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین۔ وکانا یقول لفاطمہ، جب اپنی بیٹی کے گھر آپ تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الی۔ فرمایا میرے بیٹوں کو بلائیے، فیشمہما ویضمہما، اور حضور علیہ السلام ان کو سونگتے اور ان کو ایسے اپنے سینے سے لگاتے، فرماتے لوگوں یہ میرے دو پھول ہیں، اور پھر یہ ایسے شہزادے ہیں جن کے لیے میرے نبی نے منبر کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام آپ خطبہ دے رہے تھے۔ وعن بریدہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہمیں اذ جاء الحسن والحسین، جبھی شہزادہ حسن شہزادہ حسین تشریف لائے، علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران، اور ان پر سرخ رنگ کی دھاری دار دو قمیضیں تھیں، یمشیان ویعثران، اور وہ چلتے، چھوٹی عمر تھی پھر سنبھل نہ پاتے، پھر چلتے پھر سنبھل نہ پاتے، ایسے گر پڑتے۔ مسجد نبوی کا سین تھا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے منبر سے نیچے تشریف لائے، اور اس لیے تو
امام اہل سنت آپ کے بھائی مولانا امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے اہل بیت۔ مل کے پڑھیے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنے داستان ہے اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنے داستان ہے اہل بیت۔ حضور کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف اپنا چھوڑا، اور جب ممبر شریف کو چھوڑا تو حضور نے فحملہما ووضعہما، اللہ کے نبی نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ثم قال صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر سرکار نے یہ اللہ کا کلام پڑھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگو تمہاری لیے تمہاری اولاد، تمہارے واسطے تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے۔ فرمایا دیکھا، نظرت الی ہذین الصبیین، میں نے جب ان بچوں کو چلتے ہوئے دیکھا، یمشیان و یعثران، کبھی چلتے پھر گرتے، پھر چلتے پھر سنبھل نہ پاتے، فلم اصبر، تو میں صبر نہ کر سکا، حتی قطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ اس میرے بیٹے نے میدان کرب و بلا میں میرے دم توڑتے ہوئے دین کو اثر نو زندگی عطا کرنی ہے، اور امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند کرنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام آپ جانتے تھے۔ حضور کے غلاموں، وَأَنْ يَا لَبْنِ مُرَّةَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کے غلاموں،
اور نیچے والی بڑی پیاری حدیث ہے، وعن علی قال الحسن اشبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشبہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو شداد حسن ما بین الصدر الی الرأس، فرمایا شداد حسن سر سے لے کے سینے تک نبی پاک کے مشابہ، نبی پاک علیہ السلام کے بالکل مشابہ۔ فرمایا جیسے حضور کا چہرہ پاک بالکل حضور کے ساتھ شہزادہ حسن کا چہرہ ملتا جلتا تھا، اور پھر فرمایا والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، فرمایا اور یہاں سے لے کے پاؤں تک، ناخنوں تک شداد حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی کہ سر سے لے کے سینے تک شداد حسن حضور کے مشابہ، اور سینے سے لے کے ناخنوں تک، پاؤں کے جو ناخن ہیں وہاں تک بالکل شہزادہ حسین حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، جیسے سرکار چلتے ویسے ہی شہزادہ حسین چلتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کی عظمتوں، آپ کی رفعتوں کے کیا کہنے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ نے محبت فرمائی تو کمال فرما دی، فرمایا تم والو ایسے محبت کرنی ہے میرے شہزادوں سے۔ اور پھر مقام کیا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور آپ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آپ کی شان میں، آپ کی رفعت میں کون کون سی بات کہیں؟ حضرت امام عالی مقام، آپ کا مقام سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور حضور کی ایک جانب شہزادہ حسن حضور کی گودی میں تشریف فرما ہے اور حضور کی دوسری جانب گودی میں شہزادہ حسین تشریف فرما ہے۔
حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ داخل ہوا اور سرکار مجھ سے پہلے گھر میں تشریف فرما، اور شہزادہ حسن حضور کی گودی میں دائیں جانب، شہزادہ حسین حضور کی گودی میں بائیں جانب تشریف فرما ہے، اور سامنے ایسے بالکل سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں بھی اندر داخل ہوا، اور سرکار نے جب مجھے دیکھا نا، اور مجھے دیکھ کر فرمایا اے علی، حسن اور حسین یہ میزان کے دو پلڑے ہیں، میزان کے دو پلڑے ہیں۔ میزان ہوتا ہے نا جس کے اندر وزن تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں۔ فرمایا حسن اور حسین یہ میزان کے دو پلڑے ہیں، اور فرمایا کہ اے لوگوں، اور اس کا ترازو سیدہ ہے۔ فرمایا ترازو سیدہ اور پلڑے حسن اور حسین، میزان کے دو پلڑے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ میری بیٹی، وہ اس کا ترازو ہے۔ وہ کیا ہے اس کا ترازو؟ اور فرمایا کہ ترازو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، ترازو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے۔ پلڑے ہوں تو ترازو قائم رہتا ہے نا، پلڑے نہ ہوں تو ترازو قائم نہیں رہتا۔ فرمایا اے علی، حسن اور حسین میزان کے دو پلڑے ہیں، اور فاطمہ اس کا ترازو ہے، اور ترازو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے۔ اور اے علی، تم روز محشر لوگوں کے اجر جو ہے نا وہ تقسیم کرو گے، تم قیامت کے دن لوگوں کے اجر کو تقسیم کرو گے۔ یہ ہے مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں، سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت حضور کی ساری نسبتوں کا حیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو گھر میں شہزادہ حسن، شہزادہ حسین، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نانا حضور آج سواری پہ جی چاہ رہا ہے، سواری پہ سوار ہوں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں اسے دیکھ رہا تھا، حضور نے کسی صحابہ سے، کسی صحابی سے یہ حکم نہیں دیا کہ صحابی جاؤ سواری لے کے آؤ، نانا۔ حضور علیہ السلام آپ کی عظمتوں رفعتوں کے کیا کہنے، وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوہنیوں مبارکوں کو ایسے زمین پر بچھا دیا اور گھٹنوں کو بھی ایسے کیا، حضور سواری بن گئے۔ اور سرکار نے فرمایا شہزادو سوار ہو جاؤ۔ جب شہزادے سوار ہوئے نا تو شہزادہ حسن پیچھے سے شہزادہ حسین کو کہنے لگے
شہزادہ حسین شہزادہ حسن سے کہنے لگے، شہزادہ حسن آگے تھے، شہزادہ حسین پیچھے تھے، بھائی جان ہماری سواری بڑی پیاری سواری ہے، اس کی باگیں کوئی نہیں۔ تو سرکار نے نا سرخ رنگ کا دھاگا اپنے منہ میں ایسے ڈالا اور ڈال کے ایک ایسے نکالا ایک ایسے، فرمایا حسن یہ پکڑ لو۔ اور جب وہ دھاگا پکڑ لیا نا، پکڑنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں اور شہزادہ حسن پاک سے نا پھر کہنے لگے شہزادہ حسین کہ اے حسن، اے بھائی حسن، ہماری سواری کتنی پیاری ہے۔ تو ایسے نا سرکار ساتھ چل بھی رہے تھے اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اے شہزادو نعم الجمل جملکما و نعم العدلان انتما، اے پیارے شہزادو، اے میرے بیٹو، کائنات میں نہ تمہاری سواری کی کوئی مثال ملے گی، نہ کائنات میں سواروں کی مثال ملے گی۔ فرمایا سوار بھی اعلیٰ ہے اور سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی بے مثل و بے مثال ہیں اور سواری بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم بڑا لاڈ بڑا پیار اپنے بچوں سے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کریں تو ہم اپنے بچے کو موبائل لے کے دیتے ہیں، موبائل فون، اور بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کہیں اس کے دل میں خیال نہ آئے کہ میں نے اپنے ابو سے کہا تو ابو نے مجھے موبائل لے کے نہیں دیا۔ ہم جب موبائل لے کے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے سے محبت کا جو حق ہے نا وہ ادا کر دیا ہے، اور یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہم نے اپنے بچے کے مستقبل کا قتل عام کر دیا ہے۔ اور پھر وہ نوبت آتی ہے، نہ بچہ پڑھتا ہے، گھر میں بہن بھائیوں کو برداشت نہیں کرتا، جس کمرے میں موبائل ہوتا ہے والدین سے چڑ کے بات کرتا ہے اور بدتمیزی پہ اترتا ہے، اس کا ذہن یہ کرتا ہے، دل یہ کرتا ہے، دل یہ چاہتا ہے، ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہوتی ہے، بس میں کمرے میں اکیلا ہوں، میں گیم کھیلوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، یعنی کہ بچے کو ہم اپنے ہاتھ سے بگاڑتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا لاڈ، لیکن حضور کا پیار دیکھیں، سبحان اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو نعم الجمل و جملکما، کائنات میں نہ سواری کی کوئی مثال ہے نہ سواروں کی کوئی مثال ہے، حضور خود بن گئے سواری۔ اور پھر بڑی پیاری حدیث پاک، سبحان اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال قلت لأمی دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معه المغرب وأسألہ ان یستغفر لی ولکی فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب فصلی حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذیفہ قلت نعم قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك إن هذا ملك لم ينزل الأرض
قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی، امی جان آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں نماز مغرب والی کائنات امام الانبیاء کے پیچھے جا کے ادا کروں، یعنی کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ امی جان آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ اور جس طرح ماؤں کا گلاب سے نرم دل ہوتا ہے، اور کہا بیٹا راستہ کوئی اچھا نہیں، کوئی موذی، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی جانور یا کوئی تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو اے میرے بیٹے تو نے ظہر کی نماز بھی پڑھی، اب مغرب کی نماز گھر پہ ہی ادا کر لے۔ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے اپنی امی سے کہا، امی جی آپ مجھے جانے دیں، ایک بات ہے، جب میں حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھوں گا وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، تو اے امی جان میں صرف نماز ہی نہیں پڑھوں گا، میں آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا، مجھے جانے دیں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جلدی جلدی جاؤ، لیکن دعا حضور سے میرے لیے ضرور کروانا، بھول نہ جانا۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبِ، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاء، فرماتے ہیں میں جب گیا صفیں بنی ہوئی تھیں، جناب صدیق و فاروق سبحان اللہ، عثمان و علی پہلی صف میں تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، تمام صحابہ اگلی صفوں میں ہیں، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اقامت کہی، میں نے صاحب قرآن کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ جب نماز مغرب ادا کی تو آپ فرماتے ہیں حضور بھی ادھر ہی مصلی پہ بیٹھے رہے اور نوافل پڑھتے رہے، میں بھی نوافل پڑھتا رہا۔ آج بھی جو پرانے ہیں مکہ مدینہ میں جانے والے، مدینہ شریف کے جو پرانے لوگ ہیں، جو زائرین جو اس بات کو جانتے ہیں، جس کی نسل چلتی آ رہی ہے، جو پرانے عاشق ہیں، آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے، نماز مغرب مسجد نبوی میں پڑھنے جاتے ہیں اور عشاء کی پڑھ کے آتے ہیں۔ سرکار بھی مسجد نبوی شریف میں نماز مغرب پڑھنے جاتے اور عشاء کی پڑھ کے تشریف لاتے، اور نوافل آپ فرماتے ہیں نہ میں آگے ہو کے حضور کو ملا، نہ سرکار نے مڑ کے میری طرف ایسے دیکھا کہ حذیفہ پچھلی صفوں میں آ کے بیٹھا ہے یا میرا غلام حذیفہ آیا ہے۔ فرمایا نہ میں ملا نہ سرکار نے مجھے دیکھا۔ فرماتے ہیں عشاء کی نماز بھی میں نے حضور کے پیچھے پڑھی، ثم انفتلا، فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر کی طرف، سبحان اللہ، آپ اپنے آستانے کی طرف ایسے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَتَبِعْتُهُ،
اور میں بھی نہ حضور کے پیچھے پیچھے ایسے خرامہ خرامہ چل رہا ہوں کہ کہیں حضور نہ میری آواز کو نہ سنیں اور کہیں ایسے دیکھیں نہ۔ فرماتے ہیں حد ہو گئی، نہ ادھر جبریل امی آئے ہیں نہ وحی کا نزول ہوا ہے۔ اصل میں لفظ ہے وحی، اب وہی لفظ بولتے ہیں نا، تو لفظ ہے وحی کا بھی کوئی نزول نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور علیہ السلام، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا ان ہوا الا وحی یوحا، لفظ ہے وحی، وہی لفظ نہیں ہے وحی۔ فرماتے ہیں کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا، جبریل امی بھی نہیں آئے، جبریل بھی نہیں آئے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام آپ نہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ بڑے عاشق لوگ ہیں، مجھے آپ میں گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑے ہیرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو فرماتے ہیں ایسے نا میں آرام سے چل رہا ہوں، حضور کہیں میرے قدموں کی آہٹ کو نہ سنیں، اور سرکار نے ایسے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آگے آگے چل رہے ہیں، فرمایا حذیفہ جتنا مرضی ہے آہستہ چل، اللہ کا نبی جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور نبی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے آہستہ آہستہ قدم رکھنے والے، میرے پیچھے میرا غلام حذیفہ آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نہ ایسے حضور کے سامنے ہوا تو سرکار نے فرمایا من ھذا حذیفہ، حذیفہ ہے یا رسول اللہ ہوں؟ تو میں ہوں۔ قلت نعم، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا اے حذیفہ، اب دیکھیں نا کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا، جبریل امین نہیں آئے، اور بات ہوئی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ کے درمیان کہ امی جان مجھے جانے دیں، میں نہ حضور سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، مجھے جانے دیں۔ ابھی تیسرا بندہ کوئی نہیں پاس، تیسرا بندہ پاس۔ بات ہوئی ہے گھر میں ماں اور بیٹے کی، اور اس بات کو بیان والی کائنات فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے حذیفہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے پہلے اس پہ بات نہ کر لیں جو گھر تو اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ تو کر کے آیا ہوں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اے غلاموں، اللہ نے قیامت تک جو ہونے والا ہے بتدریج آہستہ آہستہ اللہ نے ہر شے کا علم آپ کے نبی کو عطا کر دیا۔ فرمایا تو اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے میری امی مجھے اجازت دیں تو میں حضور سے جا کے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ فرمایا اے حذیفہ جاؤ، ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ جا، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیری ماں کو بھی اللہ نے بخش دیا ہے۔ اللہ نے تم دونوں کی بخشش کر لی ہے، تیری ماں کی بھی اور تیری بھی۔ اور پھر نہ ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اے پیارے حذیفہ وہ سامنے دیکھو، وہ ایک فرشتہ ہے۔ فرمایا یہ ایسا فرشتہ ہے آج سے پہلے، آج سے قبل یہ زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اور اس کا کچھ مقصد ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آیا ہی نہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضرت حذیفہ بن یمان جو گھر اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں نا، دل کی بات تھی نا، حضور جان گئے۔ او میرے پیارے آقا کے غلاموں، مشکل میں امتی جو فریاد کرے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جو پتھر کے دل کی بات بھی جانتا ہے،
جو نبی پتھر کے دل کی بات کو جانتا ہے وہ امتی کے دل کی بات کو کیسے نہیں جان سکتا؟ حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ نے حرکت کی، ایسے ہلنا شروع کیا تو صحابہ کرام ایسے نہ تعجب کرنے لگے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے غلامو تعجب نہ کرو، میں جانتا ہوں یحبنا ونحبہ، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ حضور پہاڑ پتھر کے دل کی بات کو جانتے ہیں۔ جو نبی پتھر کے دل کی بات کو جانتا ہے وہ اپنے امتی کے دل کی بات کو کیسے نہیں جان سکتا یار؟ تو حضور علیہ السلام آپ کے غلاموں میں صدقے جاؤں، فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، فرمایا اے حذیفہ آج سے قبل یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، یہ آج پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اور کیا اجازت لے کے کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا اس نے نا اپنے رب سے آج اجازت مانگی ہے، یا اللہ جس نبی پہ تو درود پڑھتا ہے تیرے فرشتے سارے ہم پڑھتے ہیں، آج نہ اس نبی کی بارگاہ میں جا کے میں حضور کے سامنے حضور پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سلام اسے کہا جاتا ہے جو سنتا ہو، جو دیکھتا ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھیں ذرا سارا، السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی اور یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہر نمازی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا کہ حضور حاضر ناظر ہیں، جو نہیں عقیدہ رکھتا وہ بھی پڑھتا ہے، جو رکھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، جو نہ پڑھے نماز ہی نہیں۔ سلام ہو اے اللہ کے سونے نبی تجھ پر، تو سلام اسے کہا جاتا ہے جو حاضر بھی ہو، جو ناظر بھی ہو۔ جو مر کے مٹی ہو جائے یار اسے سلام نہیں کہا جاتا، جو مر کے مٹی ہو جائے اسے سلام نہیں کہا جاتا۔ سلام اسے کہتے ہیں امتی ادھر پکارے آمنہ کے لال مدینے میں یاد فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور نے فرمایا دلائل الخیرات شریف میرے پاس اصل نسخہ ہے، اس میں یہ فرمان ہے انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی و عارفہم، آج بھی میرا عاشق جو درود و سلام مجھ پہ پڑھتا ہے، فرمایا میں آج بھی اپنے عاشق کا درود و سلام سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ کسی اور کا نبی ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، درود پڑھنے سے، ذرا مل کے پڑھیے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ثواب، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، درود پڑھنے سے ثواب۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، مل کے پڑھ لیں، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، تیرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیلے میرا، میں وہ سنی ہوں جمیلے۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں میں صدقے جاؤں، ذرا اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک منٹ بس، ایک دو منٹ کی گیم ہے، اونچی آواز سے ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے غلام فرشتے نے اجازت طلب کی، سننا میں آپ کی بارگاہ میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، ایک تو سلام پڑھنا ہے، دوسری یہ خوش
خوشخبری دینے آیا ہوں۔ خوشخبری کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے خوشخبری دے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ان یسلم علی ویبشرنی بأن فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ فرشتہ آیا فرمایا اے حذیفہ آج سے قبل یہ فرشتہ پہلے زمین پہ نہیں آیا، آج تیرے نبی پہ سلام پڑھنے آیا ہے، دوسری مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے سونا یہ جو آپ کی بیٹی سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، نیرہ بھی ہے، منورہ بھی ہے، سونا آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ یہ فرشتہ خوشخبری دینے آیا سونا بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کی بیٹی کے بیٹے حکمن آپ کے حقیقت میں آپ کی بیٹی کے بیٹے وہ جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہیں۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، مل کے پڑھ لیں افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، اس لیے کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اقبال کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں، بیک سے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ ہاں ہاں اقبال کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا